اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ غریب عورت کے پاس سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے؟ آج کل ہر عورت کو جہیز میں کچھ نہ کچھ سونا دیا جاتا ہے، پھر اکثر عورتوں کے پاس 100 یا 200 روپے بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم آتی ہے، جبکہ اکثر عورتیں غریب ہوتی ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ کیا ایسی عورتوں کے لیے چاندی کے بجائے سونے کے نصاب پر عمل کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟ علی حیدر صاحب، جگہ نہیں بتائیے آپ نے کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بات جو ہے نا کہ غریب عورت کے پاس اگر سونا ہو تو زکوٰۃ کیسے دے، تو وہ غربت کا آپ کا معیار غلط ہے۔ جب ایک عورت کے پاس سونا ہے تو شریعت اس کو غریب مانتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد چیز موجود ہے۔ سونا حاجت اصلیہ میں نہیں آتا۔ حاجت اصلیہ کا مطلب جو ہماری بیسک ضرورتیں، میری اور آپ کی جو بیسک ضرورت ہے وہ روٹی ہے، سب سے پہلے وہ پانی ہے، وہ رہائش ہے کہ گھر ملے رہنے کے لیے۔ تو یہ جو ہماری بیسک ضرورتیں ہیں، سونا نہ نوالا بنا کے آپ کھا سکتے ہو، سونا نہ جو ہے وہ آپ پہن سکتے ہو، پہننے سے مراد جو لباس کا پہننا سطر ڈھانپنے کے لیے زیور کے طور پہ پہنا جاتا ہے وہ، تو اس لیے سونا حاجت اصلیہ سے اضافی چیز ہے۔ تو جس کے پاس یہ سونا ہوگا اس کا مطلب ضرورت سے زائد اس کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے، اور سونا آج کل ٹھیک ٹھاک مہنگا ہو گیا ہے، لہذا اس کے ساتھ اگر کچھ پیسے بھی ہوں تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور یہ کہنا کہ بیچاری کہاں سے دے گی، تو بیچاری نہیں ہے بھائی، اس کے پاس سونا ہے۔ ہاں، اور سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے تو اس بیچاری کو چاہیے کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتی رہے، اور جب اس بیچاری کے پاس سال میں ایک دفعہ، یعنی زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے، 100 میں 2.5 روپے تو بہت تھوڑی سی زکوٰۃ ہے، تو وہ پھر نکال دے۔ اکٹھے نہیں نکالے جا سکتے تو قسطوں میں بھی نکالے جا سکتے ہیں، تو اور پھر بھی اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر سونا بیچ دے وہ، تو بیچ کے شریعت یہ تھوڑی کہ نہیں سارا سونا بک جائے گا، بلکہ اس میں سے جو ہے نا وہ 2.5% زکوٰۃ نکال دیں۔ تو اس لیے یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ میری بیوی کے پاس استعمال کے لیے سونا ہے۔ بیوی کے پاس کتنا سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ نیز نقد پیسے کتنے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ ممتاز علی خان دبئی سے۔ ممتاز علی، سونا اگر استعمال کا بھی ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم ہے، واجب ہے۔ باقی کتنے سونے پر ہوتی ہے، تو اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی یعنی کیش رقم، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی ہے، تو پھر 7.5 تولے سونے سے کم پہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس صرف سونا ہی ہو، 1 روپیہ بھی نہ ہو۔ تو جب 1 روپیہ بھی آپ کے پاس، یعنی آپ کی وائف کے پاس اگر ہے، یا تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، تو ان میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی ہے جو کیش رقم بھی ہے، تو پھر سونے کا نصاب نہیں ہوتا، پھر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہوتا ہے۔ تو پھر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر آپ کی وائف کے پاس سونا ہے تو زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ بدلتے رہتے ہیں۔ آپ میرا خیال ہے دبئی سے ہیں تو دبئی میں دیکھ لیں 52.5 تولہ چاندی کے کیا ریٹ ہیں، اس حساب سے آپ دیکھ لیں۔ کبھی 40,000 ہوتے ہیں، آج کل 50 کے لگ بھگ ہے میرا خیال ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور کتنے پیسے ہوں تو وہ بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر پیسے 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے، سونا بھی کم ہے، تو دونوں کو ملا کے دیکھا جائے گا۔ اگر ملا کے مالیت 52.5 تولہ کے برابر ہے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ زکوٰۃ کا 1 سال اگر 25ویں روزے کو ہوتا ہو تو زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ کیا 25ویں روزے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یا 25ویں روزے ہی کو زکوٰۃ دینی ہوگی، یا 25ویں روزے کے بعد بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم 25ویں روزے کو زکوٰۃ کے پیسے الگ رکھ دیں، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں تو کیا یہ درست ہوگا؟ عدنان صاحب انڈیا سے۔ عدنان بھائی، اگر زکوٰۃ پہ سال 25ویں روزے کو گزر رہا ہے تو جب بھی 25 رمضان آئے گا آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور آپ کو 25 رمضان کو حساب کرنا پڑے گا۔ حساب کے لیے 25 رمضان ہوگا، چاہے زکوٰۃ آپ 24 کو دے دیں، ایڈوانس 6 مہینے پہلے دے دیں، وہ بھی جائز ہے، یا 1 دن بعد 2 دن بعد دے دیں تو بھی جائز ہے، لیکن حساب جو آپ کو کریں گے نا وہ 25ویں روزے کا۔ مثال کے طور پر 25ویں روزے کو آپ نے جب حساب کیا تو آپ کی زکوٰۃ 1 لاکھ بن رہی تھی، اور آپ زکوٰۃ احتیاطاً 6 مہینے پہلے دے چکے ہیں، اور وہ آپ نے 50,000 دی ہے، تو اس کا مطلب 50,000 تو ادا ہو گئے، 50 مزید دے دیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ نے زکوٰۃ آپ پر لازم ہوئی ہے 1 لاکھ، اور آپ 6 مہینے پہلے 1.5 لاکھ دے چکے ہیں، تو وہ 50,000 غریبی کے ہو گئے، 1 لاکھ زکوٰۃ کے ہو گئے، 50,000 نفلی ہو گئے، وہ غریبی میں ثواب۔ اب وہ واپس نہیں لے سکتے غریب سے جا کے کہ یار میری تو 1 لاکھ بن رہی ہے، میں تو غلطی سے زیادہ دے دی تمہیں، وہ بس وہ غریبی میں ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔
تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 25ویں تاریخ کو آپ نے حساب لگایا, پتہ چلا جی 1 لاکھ زکوٰۃ بن رہی ہے آج, تو 1 لاکھ نکال کے الگ رکھ دیے کہ بعد میں دوں گا. تاخیر کرنا زکوٰۃ میں اچھا کام نہیں ہے, لیکن اس بیس پہ تاخیر کرنا کہ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کیا جا سکے تو یہ بالکل جائز ہے, بلکہ باعث ثواب ہے کہ یار ابھی مارکیٹ میں کوئی صحیح مستحق نظر نہیں آ رہا, اور سال میں بعض دفعہ ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں, آدمی سوچتا ہے یار اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے تھی. تو اس بیس پہ اگر آپ نے زکوٰۃ نکال کے الگ رکھ دی اور اس بیس پہ آپ نے تاخیر کی تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہے؟ کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کی جا سکتی ہے یا پورے سال کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں؟ محمد وسیم صاحب انڈیا سے. یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے کہ جی زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے, غلط مشہور ہو گیا ہے. زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ تاریخ ہوتی ہے. آپ جس دن 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے مالک بنے نا, یعنی تقریباً آج کل کے حساب سے شاید 70,000 قیمت ہو, نیٹ پہ سرچ کر لیے گا, تو جس دن کوئی مرد یا عورت اتنی رقم کا مالک بنتا ہے یا اتنے سونے کا مالک بنتا ہے یا اتنی چاندی کا مالک بنتا ہے یا تجارتی مال کا مالک بنتا ہے, یہ تجارتی مال وہ جو خریدا ہو بیچنے کی نیت سے, تو کسی کے پاس یہ چاروں چیزیں یا 2 چیزیں یا 3 چیزیں یا ایک ہی چیز کا مجموعہ, ان چاروں چیزوں کا مجموعہ یا 3 چیزوں کا مجموعہ جب 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر ہوگا تو شریعت کی نظر میں وہ تاریخ اس کی زکوٰۃ کی متعین ہو جائے گی. مثال کے طور پر 5 محرم کو ایک آدمی کو پہلی تنخواہ ملی اور وہ 70,000 روپے مل گئی. 5 محرم کو فرسٹ سیلری آئی اس کی, اس سے پہلے 70,000 کبھی اس کے پاس نہیں آئے, تو اس کو چاہیے وہ 5 محرم کی ڈیٹ نوٹ کر لے. اب اگلے سال 5 محرم کو یہ دیکھے گا میرے پاس کتنا سرمایہ ہے اور زکوٰۃ کے کتنے اموال ہیں, اس پر 2.5% یہ زکوٰۃ دے گا. تو یہ 5 محرم کو دے گا. لوگوں نے 1 رمضان فرض کر لیے. خواتین کو کی جب شادی ہوتی ہے تو اکثر اس وقت ان کو گولڈ ملتا ہے, وہ صاحب نصاب بنتی ہیں, تو وہ نوٹ کر لیں مجھے سونا کس تاریخ کو ملا ہے, تو اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو وہ زکوٰۃ دیں گی. تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے غور و فکر کر کے اپنی وہ تاریخ نکالے. یاد ہی نہ آ رہی ہو, بالکل ہی بھول بھلیاں ہو گیا ہو, تو پھر توبہ بھی کرے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے کہ میں نے زکوٰۃ کی تاریخ یاد کیوں نہیں رکھی, پھر دماغ لڑا کے کوئی ایک تاریخ متعین کرے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی 1 رمضان کرتا ہے تو بھی مجبوری میں ٹھیک ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر کیا کرے کہ چاروں چیزیں جو ہے نا پہلے خرچ کر لے, تاکہ اور پھر کوشش کرے 1 رمضان کو صاحب نصاب بن جائے وہ. تو جب 1 رمضان کو صاحب نصاب بن جائے گا تو پھر آئندہ کے لیے فرسٹ رمضان ہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ بن جائے گی. لیکن بہرحال جو رمضانوں میں زکوٰۃ دے رہے ہیں زکوٰۃ ان کی بھی ہو جاتی ہے, لیکن حساب میں گڑبڑ کا خطرہ ہے نا, کہ ہو سکتا ہے 5 محرم کو جو رقم ہو رمضان میں کم ہو چکی ہو. تو اس لیے زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ حساب سے ہوتی ہے. اس پر میرا ایک تفصیلی بیان ہے, آڈیو بیان ہے, اس کا نام ہے زکوٰۃ کے مسائل. آپ میرا نام لکھ کے زکوٰۃ کے مسائل لکھ کے آڈیو بیان میں سرچ کریں گے تو پوری ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے, وہ اگر آپ سن لیں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ.